حق موجود محمد صورت، حق موجود۔ پانچواں سوال ہے، اسلام میں ربیع الاول کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ربیع الاول کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینے کی جانب، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ بس ایک تاریخ جڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں، اس لیے اس مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ لیکن اس مہینے میں جو ایک عید منائی جاتی ہے، عید میلاد النبی کے نام پر، کہ جشن عید میلاد النبی، دیکھیے یہ عید کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں دو ہی عید ہے، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عید ہے۔ تیسرا عید، عید میلاد النبی، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نہ تو حضور کے زمانے میں اتنے 12 ربیع الاول حضور کے زمانے میں آئے، صحابہ کے زمانے میں اتنے 12 ربیع الاول آئے، کہیں ہم کو یہ نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے عید میلاد النبی منایا ہو، یا یہ کہ تابعین میں سے کسی نے، تبع تابعین میں سے کسی نے، محدثین میں سے کسی نے، مفسرین میں سے کسی نے، ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے۔ یعنی آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور حدیث کی کتابیں ہم اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھیں عید الفطر کے ابواب تو ہمیں مل جائیں گے، عید الاضحیٰ کے ابواب تو ہمیں مل جائیں گے، لیکن یہ جو عید ہے، عید میلاد النبی، اس کے ابواب ہمیں نہیں ملیں گے۔ یقیناً یہ ایک اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہ طور پہ اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ لوگ عید میلاد النبی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو ولادت ہے، ٹھیک ہے، ایک صبح بہارہ کا الفاظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے جو ہے اس پہ ایک اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے تو صرف دو عید ہیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور عید کا لفظ خاص ان دو عیدوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ تو عید میلاد النبی کہنا اور اس مہینے کو عید میلاد النبی کا مہینہ کہنا، اس دن کو عید کا دن کہنا، اور اس پہ ایک اور اعتراض بھی ہے، اگر عید ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو اس کا بھی کوئی اگر جو ہے خیر حاصل جواب ہو جائے، کیونکہ لوگوں میں یہ بہت اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور پھر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اتنا پیارا مہینہ، اتنی خوشی کا دن، اور اس کے حوالے سے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک سوال نہیں ہے، کئی سوال ہیں، میں ترتیب سے جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات، لفظ عید کے معنی، ایک معنی ہوتے ہیں میننگ جس کو آپ کہتے ہیں لغت کے حساب سے، ایک معنی اصطلاحی جس کو ٹرم کہتے ہیں جو رائج، لغت میں معنی بار بار آنے والا، آنے والی، لوٹ کر آنے والی، عود سے ہے یہ۔ دوسرے اصطلاحی معنی خوشی کے ہیں، تہوار یا خوشی کے، آپ علمی اردو لغت میں دیکھ لیں، دیگر لغات میں دیکھ لیں، تو عید خوشی کے موقع کو کہا جاتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر کون سی خوشی ہوگی؟ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ لفظ عید کے معنی، اب میں ایک دوست کو کہتا ہوں یار تیری دید میرے لیے عید ہے، تو میں ایک دوست کے دیکھنے کو اتنی خوشی میں کہہ رہا ہوں کہ عید کا لفظ، تو یہ لفظ عید کہنا یہ اس معنی میں ہے کہ ہم اس کو کوئی وہ شرعی عید کے طور پر، جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اس کے احکام بھی بیان ہوئے، اس میں عبادت بھی بیان ہوئی، اس کو محبت سے عید کہا جاتا ہے، عقیدت سے عید کہا جاتا ہے، اور ایسا کہنا غلط نہیں۔ ایک بات، اب میں دوسرے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کہنا ہے عید، تو حدیث شریف میں ہے جمعہ مومنوں کی عید ہے، تو ہم کیا لکھتے ہیں عید الجمعہ، لیکن سب مانتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے اگر ہم دیکھیں تو جمعہ مومنوں کی عید کیوں؟ اس لیے کہ وہ میلاد آدم علیہ السلام کا دن ہے،
حضرت آدم کی ولادت. اچھا وہی دن ان کی وفات کا بھی ہے، مگر میلاد کی خوشی رکھی گئی کیونکہ نبی صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. تو میلاد آدم والے دن کو عید حدیث میں کہا گیا ہے. اچھا ایک یہودی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اور یہ حدیث سنا رہا ہوں، کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت اتری وہ یوم عرفہ تھا، حج کا دن، حج کے رکن اعظم کا دن. تو اس نے کہا کہ یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو اس عید بنانے کا کیا مطلب ہوتا؟ خوشی کا، لوٹ کر آنے والا نہیں، تو خوشی کے معنی میں لیا نا اس نے، عید بنا لیتے. کیونکہ اتنا یہ کسی اور نبی پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، ان پر تمام دین مکمل ہوا اور ان کی وجہ سے ہمیں ملا. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آلریڈی ہماری 2 عیدیں تھیں. اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ تھا، دوسرا یوم عرفہ. اب یوم عرفہ کو عام طور پر عید نہیں کہا جاتا، مگر فاروق اعظم فرما رہے ہیں جمعہ کو ہم لوگ عید پکارتے نہیں، مگر حدیث بتا رہی ہے. تو جمعہ عید، یوم عرفہ عید، انعام نازل ہوا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کا بیان ہے. تو جس دن وہ تشریف لائے اس کو عید کہنے میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کو میں کیا کہوں، وہ عید ہے اور سب سے بڑی عید ہے. بلکہ وہ عید ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی اور عیدیں نہ ہوتی، نہ عید منانے والے ہوتے. کیونکہ عید الفطر حضور کی برکت سے ملی ہے، عید الاضحیٰ حضور کی برکت سے ملی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ عیدیں کہاں ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ. اچھا پھر قرآن، آپ نے حدیثیں سن لی. اب میں آپ کو حدیث کے حوالے سے قرآن سے بھی بتا دوں. عید کے حوالے سے، عید کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتار. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدن. عید کا لفظ قرآن سے کہ اے اللہ ہم پر بلندی سے، اونچائی سے مائدہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. یعنی جس دن نعمت اترے، نبی دعا کر رہے ہیں وہ دن عید کا دن ہو جائے، اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. تو مائدہ اترنے کا دن، نعمت کا دن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن صرف عید کا نہیں بلکہ سب سے بڑی عید کا دن. تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ کمال محبت عقیدت ہے، اور شرعن یعنی شریعت کے لحاظ سے اس میں کوئی روک ٹوک، کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مانا جائے کہ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید نہ ہوتی.